الحمد للہ احدا لا شریک لہ وحدا صلی اللہ علی نبی من لا بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور میری امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، اسلامی سال کا آخری مہینہ جو ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، عنقریب ہمارے سے اوجل ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں اس مہینے نے یہ پیغام دیے جا رہا ہے، لوگوں، اپنی زندگی کا ہر پہلو اللہ کی رضا اور امید خداوند کریم پر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت گزارو گے تو آنے والی لامحدود زندگی میں راحت ہی راحت پاؤ گے۔ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ہر پہلو اللہ رب العزت کے حکموں کی تعمیل اور اس کی رضا کے لیے اپنے چہتے بیٹے کی قربانی کے لیے تک تیار رہے، اور اپنی چہتی بیوی سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بھی اللہ کے حکم کے تابع بیابان ذی زرع وادی میں چھوڑنے پر راضی ہوئے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ صداقت، صبر، ریاضت، قربانی اور امید کی کرن اللہ نے ایسا چمکایا کہ تا قیامت کے تک آدم نوح کے لیے ایک نصیحت، اور جو حضرات فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب تک ان اراکین حج یعنی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سنت صفا مروہ کا سعی کرنا، جب تک اسے پورا نہیں کیا جاتا، اس حاجی کا حج ناقابل قبول ہوتا ہے۔ بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج میں اسی عنوان کو یعنی حضرت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے چند پہلو کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا ہوں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو سال کا آخری مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں انسانوں کی نفس کی قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے جان اور مال کی بھی قربانی کی ہدایت کی ہے۔ اس میں امت مسلمہ کے مستورات کے لیے جو نصیحت آموز لغات ملتے ہیں اس مہینے میں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے، اس لیے میں مناسب سمجھا کہ آج کل کے حالت حاضرہ پر جو امت مسلمہ کے مستورات کے اندر پائے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر معاشرے کے اندر بدعنوانیاں، بدعملیاں پائی جا رہی ہیں، اور اولاد کے اندر جو فتنہ اور فساد برپا ہو رہا ہے، یہ مستورات کی لا علمی کی وجہ سے، دینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے
سنت نبویہ کی پامالی کی وجہ سے، اللہ کے احکام کو درکنار کرنے کی وجہ سے، امید خداوندی سے بالا تر ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بگاڑ نظر آ رہے ہیں۔ اسی بنیاد کو میں سامنے رکھ کر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا وہ واقعہ، وہ کردار، وہ محنت، وہ قربانی، وہ رضائے الہی کے لیے اپنے شوہر سے علیحدہ ہو کر بھی ذیزان جنگل کے اندر رہنا، اس واقعے کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں تاکہ امت کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آخری لمحے تک سماعت فرمائیں اور میرا چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، تاکہ آنے والے تمام دینی ویڈیوز آپ تک بآسانی سے آپ کو مل سکیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میری بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں پچھلے ویڈیو کے اندر چند سوالات آپ حضرات سے کیا تھا، حضرت خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کے جنازے نماز کیا پڑھائی گئی ہے یا نہیں، اور کس مہینے میں حضرت خطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ ان دو سوالوں کے جواب کو دیتے ہوئے میں بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جس وقت حضرت خطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اس وقت ابھی احکامات نماز کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی تھی، نماز کا کوئی حکم نہیں ہوا تھا، وہ چاہے 5 وقت کی نماز ہو یا جنازے کی نماز ہو کا حکم اللہ نے نہیں فرمایا تھا۔ اس بنیاد پر حضرت خطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز نہیں پڑھائی گئی تھی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر میں اتر کر حضرت خطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جسم کو، ان کی لاش کو، میت کو قبر کے اندر دفنایا گیا تھا، ان کی جنازے نماز نہیں پڑھائی گئی۔ ایک سوال کا جواب۔ دوسرا ماہ رمضان کی 10ویں تاریخ کو حضرت خطیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہوا تھا۔ ابھی رمضان المبارک کے کوئی احکام اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ رمضان کے روزوں کا حکم مدینہ منورہ میں ہوا تھا ہجرت کے بعد، اس لیے اس مہینے میں کوئی روزہ نہیں رکھے گئے تھے۔ یہی اس کے 2 جوابات ہیں، آپ حضرات اسے ذہین نشین کر لیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور پیدا کیا ہے۔ انسان کمزور پیدا ہوتا ہے، اسے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بے سر و ساماں ہوتا ہے، اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ناسمجھ ہوتا ہے، اسے عقل آموزی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو چیزیں اس کے پاس پیدائش کے وقت نہیں ہوتی، اسے جسمانی اور ذہنی نشوونما کے ساتھ ساتھ تعلیم سے ملتی ہیں، اور تعلیم کے لیے بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہوتی۔ برائے مہربانی ان چند باتوں کو غور سے سنیے۔ انسان کی پیدائشی تعلق سے اور اس کی نشوونما کے تعلق سے احادیث نبویہ سے ان باتوں کو نکال کر آپ حضرات کے سامنے رکھا گیا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناچیز کو حق بات کہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں،
انسان ناسمجھ ہوتا ہے، اسے عقل آموز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو چیزیں اس کے پاس پیدائش کے وقت نہیں ہوتی، اسے جسمانی اور ذہنی نشوما کے ساتھ ساتھ تعلیم سے ملتی ہے، اور تعلیم کے لیے بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ وہ زندگی کا پہلا سبق وہیں سے سیکھتا ہے۔ بچہ اپنی زندگی کا پہلا سبق ماں کی آغوش سے سیکھتا ہے۔ بچے کی ذہنی، اخلاقی اور جسمانی تربیت کا اصل مقام اسکول اور کالج کی نہیں ہے، بلکہ ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، چنانچہ گھر کے ماحول کا بچے کی زندگی پر بہت بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بچہ بہت ساری باتیں اپنے والدین اور گھر کے دیگر افراد سے سیکھتا ہے۔ ان کے طور طریقوں کو نقل کی کوشش کرتا ہے، جو بعد میں اس کی شخصیت کا جز بن جاتا ہے۔ گھر کے افراد کے طرز عمل سے وہ محبت، ہمدردی کے جذبات یا پھر خود غرضی، بے ایمانی اور نفرت کے جذبات سے روشناس ہوتا ہے۔ اگر والدین اور گھر کے دیگر افراد مہذب، تعلیم یافتہ، نیک چلن اور خوش اخلاق ہوں تو کہا جا سکتا ہے کہ گھریلو حالات اچھے ہیں، دیندار ہیں۔ والدین کے اندر دینی ماحول ہے، پھر بچے وہاں یقیناً اچھی باتیں سیکھیں گے۔ اسی طرح اگر والدین مہذب، تعلیم یافتہ، نیک چلن اور خوش اخلاق نہ ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں، اور گھر کے اندر بے دینی چھائی ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں پہلے وہاں بری باتیں سیکھیں گے بچے، اور بچے کے کردار کی تشکیل کی بنیاد گھر پر بھی پڑ جاتی ہے، اور سیرت کی تشکیل تعلیم کا سبب سے اہم مقصد ہے۔ ایک باپ جو اپنے بچوں کو صرف کھانا اور کپڑا مہیا کر دیتا ہے، وہ اپنے ذمہ داری کا 1/3 حصہ پورا کرتا ہے۔ بچہ خواہ ایک ماں کا ہی کیوں نہ ہو، اسے گوشت کا ایک بے شعور لتھڑا نہ سمجھنا چاہیے۔ ماں اپنے بچے کو اس کی زندگی کا شعور سکھاتی ہے، رہنا سینا جینا، اس کے تعلیم، اس کے آگے کی زندگی کا طور طریقہ ماں سکھاتی ہے۔ اس لیے آپ کا بچہ 1 ماہ کا ہی کیوں نہ ہو، اسے گوشت کا ایک بے شعور لتھڑا نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ گھر کے ماحول کی ایک حرکت اپنے دل و دماغ میں جذب کر رہا ہے۔ اس لیے پہلی اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ والدین بعض ناروا اعمال کو اپنے بچوں کے سامنے یہ سمجھ کر روا اقرار دینے کی جھوٹی تسلی حاصل نہ کریں کہ بچوں میں سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ آج کل کا معاشرے کے اندر والدین بچوں کے سامنے ایسے حرکتیں کرتے ہیں جو نازیبا حرکتیں ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ کیا سمجھے گا، یہ ناسمجھ ہے۔ لیکن بے شک جو آپ کی سمجھ جو ہے، بچے ناسمجھ رہتے ہیں، ان کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے تحت شعور میں ہماری ایک حرکت قبول کرنے کا جذبہ برابر موجود ہوتا ہے۔ ان کا دماغ، ان کا ذہن کمزور ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ جس چیز کو ایک بار وہ دیکھ لیں گے
وہ ان کے دماغ میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے والدین نازیبا حرکت نہ کرنا چاہیے۔ کوئی جھوٹ، کوئی ناراضگی، کوئی برا تیرا ایسا نہیں جو بچے کے ننھے سے دماغ میں ایسے اینٹمنٹ تشویش نہ چھوڑ جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے حتی المکان اپنے اخلاق و عادت کے اچھے سے اچھا نمونہ پیش کریں۔ والدین ایک نمونہ بن کر بچے کے سامنے پیش کریں۔ بچوں کی شخصیت کا احترام بھی ضروری ہے، لیکن بہت لوگ اپنے بچوں کی شخصیت کا احترام کرتے ہیں، جاہل تو جاہل، اچھے سے اچھے تعلیم یافتہ لوگ بھی اس وصف سے محروم ہوتے ہیں۔ بچوں کو گالی گلوچ سے یاد کرتے ہیں، بچوں کو جو ہے ایل فیل کچھ نہ کچھ کہہ ڈالتے ہیں۔ اس کا نہایت برا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ماں باپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، اور اللہ کی رضا اور اللہ سے امید کا سبق سکھائیں، اللہ کی وحدانیت کا سبق سکھائیں، نبی کی پیروی کا سبق سکھائیں، اللہ سے ہونے کا یقین کا سبق سکھائیں، چیزوں سے ہونے کا یقین کو دل سے نکالنے کا سبق سکھائیں۔ ماں باپ اس کے علمبردار ہیں، اللہ کے بعد یہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا سبق اسے بچے کو سکھائیں، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بچے کی محبت میں بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے اہلیہ اور بچے کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے یہ پیغام ساری دنیا کو دیا کہ امید پر دنیا قائم ہے، اللہ کی رضا دنیا اور آخرت کا جو ہے کامیابی کا جو ہے سبب بنتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ملک شام کے اندر نمرود نے آگ میں ڈالا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے اف تک نہیں کہا۔ اللہ کی رضا کے خاطر جانتے تھے کہ اللہ میرا نگہبان ہے، جس نے جو مجھے آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا ہے وہی میرا پروردگار میری حفاظت کرے گا۔ آسمانوں سے فرشتے آئے حفاظت کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ بعد اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی رضا کے خاطر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگ کی طرف بڑھے۔ اللہ نے آگ کو ایسا گلے گلزار بنا دیا کہ ساری رہتی دنیا قیامت تک جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ کے واقعے کو یاد کرتے رہے گی۔ اللہ پر توکل اتنا تھا کہ آگ کے اندر جنت سے آیا ہوا منت سلوا کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نجات ہوئے، نمرود کے سامنے مکالمہ ہوا، اللہ نے نمرود کو ہدایت دینے پر ناخائص ہو گئے، ہدایت نمرود کے جو ہے مقدر میں نہیں تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر ہجرت فرمائی مصر کی طرف۔ اب مصر کی طرف نکلے۔ مصر کا بادشاہ تو تھا کچھ عجیب خیالات کے تھا۔ مختصراً طور پر میرے بھائیو، بزرگ، عزیز نوجوان ساتھیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا ذریعہ حضرت سارہ علیہ السلام کا تقوی انہیں جو ہے اللہ کے غضب سے بچا لیا۔ تو مصر کا بادشاہ جو ہے نازیبہ حرکتوں سے باز آیا، اور جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقوی عبادت کو دیکھ کر، حضرت سارہ علیہ السلام کے اس تقوی کو دیکھ کر جو ہے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو تحفے کے طور پر حضرت سارہ علیہ السلام کو تحفے میں عنایت فرمایا۔ اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی عمر 20 سال کی تھی۔ آپ کنیز نہیں تھے،
کئی روایات کے اندر کئی جو ہے مفسرین اکرام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کی کنیز کہا گیا ہے، لیکن اصل روایات کے اندر حضرت حاجرہ علیہ السلام مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، ملکہ تھی، شہزادی تھی۔ مصر کے اس بادشاہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت سارہ علیہ السلام کو تحفے میں دیا۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائے۔ فلسطین کے اندر 2 سال کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر ایک ننھا سا منا سا لڑکا عطا فرمایا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 75 سال کی بھی ہو گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی ہو گئی تھی، اولاد سے محروم تھے۔ جب اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے کوئی ایک ناگینہ اولاد عطا فرما، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جو ہے نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام نے کروایا تھا۔ 2 سال کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ننھا منا سا بچہ دیا جس کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا۔ کئی برسوں کے بعد بڑھاپے میں جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے سرفراز فرمایا، اس کے بعد بھی جو ہے آزمائشوں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم فلسطین سے کوچ کرو، ہجرت کرو سرزمین مکہ کی طرف۔ اللہ بڑے وراء الورا ہے، نبیوں کو مشقت میں ڈالنا پسند فرماتے ہیں، لیکن اللہ کا دین جو ہے سربلند ہونا اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مکہ کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جیسے تشریف لاتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نزول ہوتا ہے انسانوں کی شکل میں، انسان کی شکل میں۔ یہ بنی نوح کی جو ہے پہلی جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم انسان کی شکل میں آئے تھے، پہلی مرتبہ آیا اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جو ہے اس وادی مقدس کے اندر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چونک گئے۔ جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا، تب ان کے سامنے کوئی محبت کا ذریعہ نہیں تھا، اپنے پدری ہونے کا ذریعہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، صرف اللہ کی وحدانیت کو سر بلند کرنے کا جذبہ دل کے اندر تھا، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ مدد کرنے والا ہے یہ یقین تھا۔ چپ چاپ آگ کی طرف بڑھتے گئے۔ اب جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیٹے اپنی بیوی کو اس وادی کے اندر چھوڑنا ہے، تو کہا کہ ہاں میں اپنی بیوی اور بیٹے کو اس وادی کے اندر جہاں پر کوئی پر نہیں، پرندہ نہیں، کوئی انسان بنی انسان کا کوئی ذرہ بھی نظر نہیں آتا، اتنی بڑی وادی، کالے پتھرے، 4 پہاڑوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، یا نہ کوئی تو جو ہے پھل ہے، نہ پودا ہے، نہ جھاڑ ہے، نہ کری ہے، نہ کوئی انسان بشر ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ چرندہ ہے، نہ کوئی کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اس جنگل وادی کے اندر میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑوں؟ دل کے اندر محبت پدری تھی۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، ہاں میرے رب کا حکم ہے، خاموش ہو گئے۔ رب کا حکم کہتے ہی اللہ کی رضا، اللہ کی محبت بچے کی محبت میں شامل ہو گئی۔ میاں اور بچے، بیوی اور بچے کی محبت میں اللہ کی محبت کو جو ہے سر بلند رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، کچھ کہے بنا جو ہے اونٹنی پر سوار ہو کر جو ہے پھرے اور جو ہے فلسطین کی طرف نکلے، جہاں پر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بیوی ان کی اور 2 بیویاں تھے، اس طرف نکلتے چلے گئے۔ اب ادھر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ آتا ہے کتابوں کے اندر، تاریخ کے مورخوں نے لکھا ہے
کہ 3 میل تک کدائی کے مقام تک حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے چلی گئی۔ جب 3 میل کدائی کے مقام پر گئی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میرا شوہر نبی ہے، اللہ کا خلیل ہے، کہیں اللہ کا حکم تو نہیں کہ مجھے یہاں پر چھوڑنے کا۔ تو کہا کہ اے میرے سرتاج، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے یہاں پر چھوڑنے کا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے، زبان سے کچھ نہیں کہا، سر ہلا کر جو ہے اشارہ فرمایا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، امت کی مستورات تو کھول کر کان سن لو، دل کے تھام کر سن لو۔ اللہ کی اس بندی، وہ نہ تو نبی تھی نہ تو کچھ اور تھی، نبی کی بیوی تھی، زوجہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی۔ تقوی اتنا تھا، اللہ کی رضا کے خاطر جب حکم خداوندی کا جو ہے علم ہوا تو اپنے آپ کو اس بیابان جنگل کے اندر رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کہا کہ ابراہیم جاؤ، میرا اللہ میرا نگہبان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل پہ پتھر رکھ کر اس وادی سے نیچے اترے، اور اونٹنی جب بیوی اپنے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو اونٹنی سے جو ہے نیچے اتر کر جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، اے ہمارے پروردگار، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دے اور انہی پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اللہ کے اس خلیل نے اپنی بیوی اور بچے کو اس وادی ذی زرع کے اندر چھوڑ کر اللہ کی طرف دعا فرمائی اور جو ہے اپنے وطن فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ ادھر اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی اس مائی پر، کالے 4 پہاڑ صفا اور مروہ، اور جبل قویس اور جبل ہند، 4 پہاڑ تھے، 4 پہاڑ کالے کالے پہاڑ، نہ کوئی پرندہ نہ کوئی ترندہ نہ چرندہ نہ کچھ انسان بشر، دور دور تک کوئی نہ کوئی نظر نہیں، بیابان جنگل۔ اللہ اکبر، ایک اکیلی عورت، ایک چھوٹا سا ننھا سا بچہ بیٹھا، رات کیسے گزری ہوگی؟ ستارے آنسو بہائے ہوں گے، چاند اس منظر کو دیکھ کر خوب رویا ہوگا، فرشتوں کے ہلچل، فرشتے جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے ہوں گے، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کوئی ان کا نگہبان نہیں تیرے سوا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ حکم خداوندی اور اپنے شوہر نبی کی اتباع میں اللہ کی اس لاڈلی بندی نے اس بیابان جنگل کے اندر رہنا پسند فرمایا، صرف ایک مشکیزہ پانی، چند کھجوروں پر مشتمل۔ جب رات گزر گئی، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، بچہ رونے لگا، بلبلانے لگا۔ آپ علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام نے جو ہے کبھی صفا کی طرف دوڑتی، کبھی مروہ کی طرف دوڑتی تاکہ کوئی جو ہے قافلہ نظر آئے اور وہاں سے مجھے میرے بچے کے لیے پانی میسر ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا اس عورت کے اندر، کیا تقویٰ تھا، کیا اللہ کے حکم کی تعمیل تھی۔ اے امت کے مستوراتو، اللہ نے تمہیں اللہ کا حکم ماننے کی تائید فرمائی۔ قرآن کے اندر ارشاد فرمایا
اے عورتوں تم گھر کی زینت بن کر رہو، تمہیں گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کرو، مرد تمہارے ذمہ دار ہوگا، مرد تمہارا جو ہے سرپرست ہوگا، مرد کی ذمہ داری باہر جا کر روزی معاش کمانا ہوگا، تم کو چار دیواری کے گھر کے اندر رہ کر اپنے اہل و عیال کی بچوں کی تربیت کرنا ہوگا۔ آج معاشرے کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، مستورات کا کیا حال ہے۔ اپنے آپ کو اہل علم کہلانے والے کیا اللہ کا حکم بجا لانے پر جو ہے تیار ہے؟ نبی کی سنت پر جو ہے یہ مستورات اپنے آپ کو چل کر اپنی زندگی پر چل رہے ہیں۔ اپنے آپ کو معاشرے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو، اہل علم کہلانے والے جب اللہ کا حکم ہے کہ مستورات پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، عیدین کی نماز فرض نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو جو ہے نہ تو جمعہ ہے نہ تو عیدین ہے۔ یہ اہل کتاب کہلانے والے، یہ اپنے آپ کو اہل حدث کہلانے والے اللہ کا حکم ماننے کے برخلاف اپنے عیا کے خاطر اپنی جو ہے ضد پر لڑ کر مسجدوں میں جا کر عورتیں اپنی نمازوں کو ادا عیدین کرتے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کہاں ہے ان کے اندر تقوی؟ کہاں ہے یہ اللہ کے حکم کو بجا لا رہے ہیں؟ کہاں یہ نبی کی سنت پر پابندی سے عمل کر رہے ہیں؟ یہ وہ اپنے آپ کو ضدی پر چلے پڑے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے حدیث کے عمل پر کہتے ہیں کہ یہ نہ تو حدیث کے عمل پر ہیں نہ تو یہ نبی کی سنت پر ہیں، یہ صرف اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو جو ہے کسی ایک اچھے طبقے کے عقیدے کے ماننے والے کہتے ہیں۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، جب کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اللہ کے ایک حکم کو بجا لانے کے خاطر اس وادی ذی زرع میں اپنے جو ہے ایک ننھے سے مننے سے بچے کے ساتھ جو ہے رہنا پسند فرمایا، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل تقویٰ تھی۔ اسے جو ہے ساری دنیا کے بسنے والے امت کی مستورات کو یہ سبق دیا کہ اے امت کے مستوراتو، جب اللہ کا حکم تمہارے سامنے آیا تو تم اب اس میں چون چرائے کیے بغیر جو ہے اسے ماننا تمہارے لیے اولین فرض بنتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اپنے مزاج پر ڈھالنے پر تلا ہوا ہے، عورتیں دین کو مذاق بنا لیے ہیں، مستورات اللہ کے حکم کو مذاق بنا لیے ہیں، مستورات اللہ کے حکم نبی کی سنتوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تو کیا معاشرے کے اندر اچھائی آئے گی کیا برائی آئے گی؟ بچے آگے چل کر جو ہے اچھے اخلاق کے ہوں گے یا برے اخلاق کے ہوں گے؟ یہ کہاں کا مزاج ہے؟ یہ کون سا اسلام تعلیم دیتا ہے؟ میرے بھائیو بزرگو عزیز دوستو، یہ ہمیں حاجرہ علیہ السلام نے سبق دیا کہ جب تمہارے سامنے اللہ کا حکم آئے تو تم جو ہے کسی چون چرا کے اسے قبول کر لو۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام نے جب کبھی اپنے بچے کو دیکھتی صفا پر چڑھتی اور مروہ پر چڑھتی، اس طرح سے 7 مرتبہ چکر لگائے اور 7ویں مرتبہ جب آ کر زمین پر گرنے لگی کہ یہ میرا آخری وقت ہوگا، میں اپنے بچے کو دیکھ لوں اور اس دنیا سے چلی جاؤں۔ تو میرے محترم بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، کیا منظر ہوگا؟ وہ دل دہلانے والا منظر ہوگا۔ آسمان بھی رویا ہوگا، زمین بھی ترسائی گئی ہوگی، فرشتے بھی لرز گئے ہوں گے، چاند بھی رویا ہوگا، سورج کی روشنی جو سورج جو ہے تپکتی ہوئی آگ بہلانے والا، اس وقت پانی ابلتا ہوا سورج نکلا ہوگا، ستارے جو ہے روئے ہوں گے، آنسو بہائے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس منظر کو دیکھ کر ہر ایک چیز کے آنکھوں میں آنسو آئے ہوں گے۔ حاجرہ علیہ السلام دھڑال سے زمین پر گرتے ہیں اور اپنے بچے کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان خوبصورت انسان اس کے بچے کے قریب کھڑا ہوا ہے۔ دوڑی دوڑی آتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے قریب کھڑے ہیں اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پر زمین پر پڑتا ہے۔ اسی وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی پاؤں کی ایڑی کو جو ہے رگڑتے ہیں، اللہ کے حکم سے جو ہے پانی ابلتا ہے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی دوڑی آتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ زم زم ٹھہر جا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اگرچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام
اگر زمزم کا لفظ استعمال نہ کرتی تو خدا کی قسم اس وقت میں جو ہے وہ پانی پورا بہہ کر سمندر بن جاتا۔ اللہ کی منشا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آگے چل کر اسے جو ہے ساری دنیا کے لیے جو ہے پانی سیراب کرنے کا ایک مقصد بنانا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس مکے کی سرزمین کے اندر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ولادت باسعادت کرنا چاہتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے، اور وہاں پر اپنا گھر تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا، ابراہیم یہاں پر اللہ کی منشا ہے کہ یہاں اس حضرت تمہارے بچے اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں، جو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں آئیں گے، اور یہاں پر اللہ کا گھر تعمیر حضرت ابراہیم تم اور تمہارے بیٹے کریں گے، جو ساری دنیا کا مرکز بنائیں گے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت کو تا قیامت تک جو بھی حضرات حج کے لیے جائیں گے، فریضہ 5واں ادا کرنے کے لیے جائیں گے، جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کریں گے ان کا حج ناقابل قبول ہوگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے خاطر اس بیابان جنگل میں اکیلی بچے کے ساتھ رہی، اور یہ ہمیں پیغام دیتے گئی کہ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کے ذات کے ساتھ امید وابستہ کرو، اللہ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں کے اندر بسا لو۔ جب تم اللہ کے ہونے کا یقین اپنے دل کے اندر بساؤ گے، اللہ ہی کو ایک مانو گے، اللہ پر توکل رکھو گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ضرور تمہارا نگہبان ہوگا، اللہ تمہارے کاموں کی بگڑی بنائے گا، اللہ تمہارا دوست بنے گا، اللہ تمہارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا، تمہاری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ یہ کب بنتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر، جیسا کہ میں نے فرمایا، بچہ جس ماحول کے اندر پیدا ہوتا ہے، اگر اس گھر کے اندر دینداری ہوگی تو بچے کے اندر بھی دینداری آئے گی۔ اس لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے انسان کی تقلید کے بعد بچے کی جو ہے کردار کا جو ہے بیان جو فرمایا، اسی بنیاد پر جو ہے جب یہ کب آئے گا، بچے کے اندر اور گھر کے ماحول کو دیکھ کر بچے کے اندر ویسی ماحول پیدا ہوگا۔ اگر گھر کے اندر ماحول دین کا ہوگا، اگر گھر کے اندر ماں باپ، والدین تعلیم یافتہ ہوں گے، دیندار ہوں گے، اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو ہے اپنی 24 گھنٹے والی زندگی کو بسر کرتے ہوں گے، قال اللہ، قال تبارک و تعالیٰ، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر زندگی کو بسر کرنے والے ہوں گے، تو اس کے بچے آگے چل کر دنیا میں بھی جو ہے کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ چیزیں کب آئیں گی؟ جب اس پر جو ہے محنت چلے گی، اس پر جو ہے دین کی محنت لگے گی، اس کے اندر جان اور مال لگے گا، تب یہ تو ہے تمہاری زندگی کے اندر دین آئے گا۔ بغیر محنت کے جب کوئی دنیا کی ایک چیز جو ہے کامل مکمل نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا دین جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے، جو ملت ابراہیم ہے، اس دین کو کیسے ہماری زندگی میں آئے گا؟ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھوں، اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں تک جو ہے دین کو پہنچائیں گے تو سب سے پہلے ہماری زندگی میں دین آئے گا، اور جو ہے دوسروں کی زندگی میں بھی دین آئے گا، ہمارا معاشرہ بنے گا، ہمارا ملک بنے گا، ہمارے سے جو ہے ساری دنیا کے اندر دین کا عام ہوگا، اللہ بھی راضی ہوں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیابی ہوگی۔ تو اسی بات پر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے، میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نفسانی اور مالی اور جانی قربانی کو جو ہے دینے کا حکم فرمایا تھا۔ اس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بھی جو ہے کامیابی حاصل فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
سامنے بھی جو ہے اس کا قربانی کے اندر جو ہے کامیاب ہوئے اور اللہ کی رضا حاصل فرمائی، اور اسی سے جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور اسی کی امت میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شامل فرمایا، اور اس امت کو خیر کی امت کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا، اور اسی بنیاد پر کہ تم جو ہے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، یہی مقصد ہے اس امت کا، اسے دامن میں تھامے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس کام کو کرتے کرتے مریں، اور جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رکھیں اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آنے والا جو مہینہ ہے شروعات سال کی، یہ بھی قربانی پر منحصر ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آپ حضرات کے سامنے کچھ اور دینی باتوں کو لے کر حاضر ہونے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ جب تک جو ہے آپ حضرات ہمیں اجازت دیں، اللہ سے دعا کریں، اور جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے سماعت فرما کر اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا ثواب اجر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ والسلام۔ دعا میں اس بندے کو بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔